السلام علیکم حضرات، سبسکرائب کیجئے مفتی غلام رسول چینل کو اور اس بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آپ کو ہمارے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی السلام رہے۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. صدق الله العظيم. اس کائنات میں ہر لمحہ ہر آن اللہ کا حکم جاری اور ساری ہے۔ جو بھی ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ ہم چاہیں لاکھ کوشش کر لیں، لاکھ جتن کر لیں کسی کام کو کرنے کا، لیکن اس میں اللہ کی منشا نہ ہو تو وہ کام ہرگز ہم نہیں کر سکتے۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی کام کرنا چاہے، ہمیں کسی مصیبت میں ڈالنا چاہے، ہمیں بیماریوں کے ذریعے آزمانا چاہے، ہم لاکھ کوششیں کر لیں، ہم اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس لیے اللہ کا حکم ہر وقت جاری اور ساری ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھ لیں، ان کی خواہش تھی کہ ہمیشہ میں جنت میں رہوں، لیکن اللہ کی مرضی یہ تھی کہ مجھے زمین کو آباد کرنا ہے، مجھے آدم کو زمین پر بھیجنا ہے۔ کس کا حکم چلا؟ کس کی مرضی ہوئی؟ اللہ کی مرضی۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے۔ حضرت نوح علیہ السلام چاہتے تھے کہ میرا بیٹا کشتی پہ سوار ہو کر نجات پانے والوں میں سے ہو جائے، میرا بیٹا ڈوبنے سے بچ جائے، لیکن اللہ کی مرضی تھی کہ یہ نافرمان ہے، یہ ایمان نہیں لایا ہے۔ اللہ کی مرضی تھی اس کو پانی میں ڈبانے کی۔ کس کی مرضی چلی وہاں پر؟ اللہ کی مرضی چلی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، لیکن پھر بھی ان کی مرضی نہیں چلی، اللہ کی مرضی چلی کہ اللہ نے جو چاہا وہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے اوپر شہد کو حرام کر لیا، قسم کھا لیا کہ میں آج سے شہد نہیں کھاؤں گا یا شہد نہیں چاٹوں گا۔ فوراً اللہ کا حکم آیا کہ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک۔ بالکل محبوبانہ الفاظ، محبت میں ڈوبے ہوئے الفاظ کے ذریعے اللہ نے اپنے نبی کو مخاطب فرمایا کہ اے میرے پیارے نبی، آپ اس چیز کو اپنے اوپر حرام کیوں کر رہے ہیں جس چیز کو اللہ نے یعنی میں نے حلال کیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی تھی کہ میں شہد، کسی وجہ سے ایک واقعہ پیش آ گیا تھا، اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی تھی کہ میں آج سے شہد نہیں چاٹوں گا، نہیں کھاؤں گا، لیکن اللہ کی مرضی تھی کہ آپ اس کو کھانا ہے۔ کس کا حکم چلا؟ کس کی مرضی چلی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی
چلی ہے اور ہر آن اور ہر لمحہ اللہ کے حکم اور جاری اور ساری ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک ایمان والے کو تقدیر پر اعتقاد رکھنا انتہائی واجب اور ضروری ہے۔ اگر تقدیر کے معاملے میں جو کہ عقیدہ ہے، اگر عقیدے میں خرابی آ جائے تو پھر وہ مسلمان نہیں رہتا۔ اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے بجائے اس دوا میں شفا ہے تو یہ عقیدے میں اس کی خرابی ہے، یہ دوا ذریعہ ہے اس کی صحت کو ملنے کا۔ اس لیے دوا جب اندر جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھتی ہے کہ اس کو فائدہ کروں یا اس کا ریئیکشن ہو۔ بسا اوقات آپ نے یا ہم نے دیکھا ہوگا کہ آدمی دوا لایا اور کھایا لیکن اس کو شفا نہیں ملی۔ آپ نے ہاسپٹلز کے اندر دیکھے ہوں گے کہ ڈاکٹرز نے کہہ دیا کہ یہ بندہ ہے، اب اس کو مکمل شفا ہو گئی ہے، کل ڈسچارج کر دوں گا، اور دوسری جگہ حکم دیا ڈاکٹر نے کہ اب یہ رات بھر کا مہمان ہے، کل تک انتقال ہو جائے گا۔ لیکن آپ نے اور ہم نے بارہا یہ مشاہدہ کیا ہوگا کہ جس کے بارے میں ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ یہ اب مکمل شفا ہو گیا، اسی رات میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اور جس کے بارے میں ڈاکٹر کہہ دیتا ہے یہ چند دنوں کا مہمان ہے یا چند لمحے کا مہمان ہے، 6 سال 7 سال 8 سال اور 50 سال وہ زندہ رہتا ہے۔ کسی کی کڈنی ایک فیل ہو گئی، اب ایک ہی کڈنی ہے، ڈاکٹر نے کہا زیادہ سے زیادہ 6 مہینے زندہ رہیں گے۔ آج عبد البھائی 8 سال سے زندہ ہے۔ تو مرضی کس کی چلتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی چلتی ہے، اللہ کا حکم چلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مصیبت میں ڈال کر ہمیں آزمانا چاہتے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللہ پاک نون ثقیلہ کے ذریعے تاکیدی بات کہہ رہے ہیں کہ ضرور بھی ضرور ہم تم کو آزمائیں گے، کبھی جان میں کمی کر کے، کسی عزیز کو مار کر، کہ اس کو مارنے کے بعد آیا بیٹے کے انتقال پر ماں صبر کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے، وہ اگزام لینا ہے اللہ کو۔ کبھی جانوں میں کمی کر کے، کبھی مال میں کمی کر کے، لاکھوں پھنسا ہوا ہے، کروڑوں مال پھنسے ہوئے ہیں، لیکن اللہ وہ آزما رہے ہیں۔ کبھی پھلوں میں کمی کر کے کہ کھیت میں غلہ پڑا ہوا ہے، ہوا آئی اور بارش آئی اور تباہ و برباد کر دی پورے غلے کو۔ اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں، آزمانا چاہتے ہیں کہ آیا اس وقت اور اس گھڑی میں میرا بندہ صبر کرتا ہے یا شکوہ کرتا ہے، شکایت کرتا ہے۔ تو عقیدے کا جو مسئلہ ہے انتہائی نازک ہے۔ بسا اوقات آپ اپنے گھر کی بیویوں کو یا بیٹیوں کو یا کسی کو آپ نماز کی دعوت دیں یا دوست کو، تو وہ جو کہتے ہیں تم کو تمہاری خبر میں جانا ہے، ہم کو ہماری خبر میں جانا ہے، تم اپنا دیکھو۔ ایک نماز نہ پڑھنا ہے، ایک نماز کا انکار کرنا ہے، دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ اگر کوئی بھی کام ہم اللہ تبارک و تعالی یا کوئی آپ کا بڑا کہے تو اس میں ہم لاجک تلاش کرتے ہیں، اس میں ہم حجت تلاش کرتے ہیں، اس میں دلیل تلاش کرتے ہیں۔ اگر کوئی یہ کہہ دے بھائی پردہ کرو، پردہ اللہ کا حکم ہے، سامنے سے جواب آتا ہے یہ پردے کا حکم کہاں سے آ گیا، اس میں کیا لاجک ہے؟ یہ لاجک ہی انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہے، یہ کٹ حجتی ہی اللہ سے دور کر دیتی ہے۔
بھائی اللہ کا حکم ہے آنکھ بند کر کے عقل میں آئے وہ بات یا نہ آئے ماننا ہے. اسی کو کمال بندگی کہتے ہیں. اسی سے معرفت الہی حاصل ہوتی ہے. کوئی لاجک ذہن میں آئے، دماغ میں آئے یا نہ آئے، بس اللہ کا حکم ہے آنکھ بند کر کے اس پہ عمل کرنا ہے. لاجک کے تلاش کرنے نے ہی شیطان کو مردود بنایا. لاجک نے ہی شیطان کو مردود بنایا. کٹ حجتی نے ہی شیطان کو راندہ درگاہ کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فرشتوں سے اور اس سے عزازیل، یعنی شیطان کا نام عزازیل ہے، اس سے کہ تم سب آدم کو سجدہ کرو. تمام فرشتے سجدے میں گر گئے، لیکن اس نے لاجک تلاش کر لی، اس نے سجدہ نہیں کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ما منعک الا تسجد، کس چیز نے، کس بات نے تم کو سجدہ کرنے سے روکا جبکہ یہ تو میرا حکم تھا. تو اس نے کیا لاجک تلاش کی؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ آگ نے مجھے آگ سے پیدا کیا. اور لاجک اس میں یہ ہے کہ آگ جب جلائی جاتی ہے تو اس کے شرارے اوپر اٹھتے ہیں، اور اس کو آپ نے مٹی سے آدم کو پیدا کیا، اور مٹی میں لاجک یہ ہے کہ جب اس کو اچھالے تو وہ نیچے ہی گرتی ہے. تو میں اوپر اٹھنے والی چیز میں نیچے کیسے جاؤں؟ میں سجدہ نہیں کر سکتا، یہ میرے سے کمتر ہے آدم. جب اس نے لاجک تلاش کر لی، کٹ حجتی کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے دربار سے بھگا دیا. فخرج انکا رجیم، یہاں سے نکل جا، تو آج سے مردود ہو گیا، راندہ درگاہ ہو گیا. تو اللہ کا جو حکم ہم پر صادر ہو، جو بھی حکم ہم کو ملے، اس کو ہم آنکھ کان بند کر کے ہم کو عمل کرنا ہے. ہمیں لاجک تلاش نہیں کرنا ہے، ہمیں اس میں کٹ حجتی نہیں کرنی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا منادی صبح میں 5 وقت، صبح میں، دوپہر میں، شام میں، رات میں، کل 5 وقت ایک ندا دیتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کہ یہ 4 مرتبہ جو اللہ اکبر کہا جا رہا ہے کہ کوئی وہ ذات ہے جو آگ سے بھی طاقتور ہے، کوئی وہ ذات ہے جو پانی سے بھی طاقتور ہے، وہ اللہ کی ذات ہے. کوئی ذات ہے جو مٹی سے بھی طاقتور ہے، وہ اللہ کی ذات ہے. کوئی ذات ہے جو ہوا سے بھی طاقتور ہے، وہ اللہ کی ذات ہے. کہ 4 مرتبہ یہ ندا مؤذن لگاتا ہے کہ کوئی طاقتور اگر ذات ہے، آگ سے، مٹی سے، پانی سے، ہوا سے، تو وہ ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. جب اللہ کا منادی ندا دے دیا، آواز دے دیا، تو اس وقت یہ لاجک تلاش نہیں کرنا ہے کہ میں ابھی تھکا ہوا ہوں، ابھی میری نیند پوری نہیں ہوئی ہے. بہانے تلاش نہیں کرنا ہے. ہوا میں کتنی طاقت ہوتی ہے، بڑی بڑی چیزوں کو وہ ہوا اڑا لے جاتی ہے جب اس کے اندر سائیکلون پیدا ہوتا ہے. پانی کے اندر کتنی طاقت ہے. دوسری مرتبہ جب اللہ اکبر کہا جاتا ہے تو مفسرین نے کہا کہ یہ بتایا جاتا ہے کہ ہوا سے بھی طاقتور اللہ کی ذات ہے، کہ وہ بڑی بڑی چیزوں کو اڑا کر ہوا لے جاتی ہے اور پانی بہا کر لے جاتا ہے. آگ بڑی سے بڑی چیزوں کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے. آپ جنگلوں کے آگ کو دیکھا ہوگا، 5-5 سال تک وہ آگ جلتی رہتی ہے، یہاں تک کہ وہاں کی حکومتیں اعلان کرتی ہیں کہ جو حکومت یا جو بھی طاقت اس آگ کو بجھا دے گی، پھر اس کے اندر سے جو پیٹرول نکلے گا، جو تیل نکلے گا، وہ ہم آدھا آدھا شیئر کریں گے. لیکن کوئی وہ آگ بجھا نہیں سکتے. یہ اللہ کی منشا اور اللہ کی مرضی کے مطابق وہ آگ جل رہی ہے.
یہ پانی اللہ کی طاقت ہے. آپ کو یاد ہوگا، آپ پونا کے باشی ہیں، نہرو جی اس وقت ذمہ دار تھے ہندوستان کے، اور آپ کے پونا کے خرب و جوار میں انہوں نے ایک ڈیم بنایا تھا پانی اسٹاک کرنے کے لیے، کسانوں کی سہولت کے لیے بہت بڑا ڈیم بنایا تھا. اور جب اس کا افتتاح ہوا تو افتتاح کے وقت انہوں نے کہا تھا، یہ الفاظ زبان کی غلطی ہوئی تھی ان کی، کہا تھا کہ اے کسانوں، اے لوگوں، اے مہاراشٹر والوں، آج سے تم کو آسمان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کی طاقت کو اس الفاظ میں للکارا گیا تھا، حالانکہ اس کا ارادہ تھا یا نہیں وہ نہیں معلوم، لیکن اس الفاظ کے ذریعے اللہ کی طاقت کو للکارا گیا. کیا ہوا؟ 1 ہی 2 مہینے کے اندر ایسی طوفانی بارش ہوئی اور ایسی ہوا چلی کہ پورا ڈیم ٹوٹ پھوٹ گیا. تو بسا اوقات ہم ایسے الفاظ یوز کر رہے ہوتے ہیں، ایسے الفاظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں جس میں اللہ کی طاقت کو للکار رہے ہوتے ہیں. اگر میاں شوہر کہہ دے بیوی کو کہ بھائی نماز پڑھو، تو وہ کیا کہتی ہے کہ تمہاری بہن کون سا نماز پڑھتی ہے؟ تو یہ اللہ کی طاقت کو اور اللہ کے حکم کو للکارنا ہوا. اگر کوئی کہہ دے بھائی تمہاری بچی جو ہے، بیٹی جو ہے باہر بے پردہ ہو کر نکلتی ہے، ان کو کہو کہ پردہ کرے. اگر آپ یوں کہتے ہیں کہ بھائی اس کی زندگی، اس کی لائف کو اپنی مرضی کے مطابق جیے، تو آپ اللہ کے حکم کو للکار رہے ہوتے ہیں کہ اللہ نے پردے کا حکم دیا اور اللہ نے ان کو گھروں میں رہنے کا حکم دیا، بغیر ضرورت کے باہر نہ نکلنے کا حکم دیا. آپ ان کو کھلے عام چھوڑے ہوئے ہیں، وہ جہاں چاہے ناجائز طریقے سے منہ مار رہی ہیں. ہمارا بیٹا ناجائز طریقے سے باہر منہ مار رہا ہوتا ہے، ہم جان رہے ہوتے ہیں کہ میرا بیٹا غلط طریقوں میں اور غلط چیزوں میں پھنسا ہوا ہے، ہم اللہ کی طاقت کو للکار رہے ہوتے ہیں. تو کیا ایسے وقت میں ہمارے کام اللہ بنا دے گا؟ ہم جو ارادے رکھتے ہیں، جو خواہشیں رکھتے ہیں، جو امیدیں رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور جو دعائیں کرتے ہیں، کیا وہ دعائیں قبول ہوں گی؟ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو انعامات سے نوازتا ہے. آپ نے بہت سو کو دیکھا ہوگا، جب اولادیں چھوٹی ہوتی ہیں تو ان کی دولتیں بڑھنی شروع ہوتی ہیں، اور جب اولادیں بالغ ہو جاتی ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی نعمتیں اور ان کے مال سمٹتے چلے جاتے ہیں، کام نہیں بنتے ہیں. حدیث مبارکہ میں ہے کہ اولاد کے گناہ کی وجہ سے بھی اللہ کام بنانے سے روک دیتے ہیں. ہم کو نہیں معلوم، لیکن ہماری اولادیں باہر پھنسی ہوئی ہیں، باہر غلط طریقوں میں ملوث ہیں، پھر اللہ ہمارے کام کیسے بنائے گا؟ حدیث مبارکہ میں ہے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اللہ رزق میں تنگی کر دیتے ہیں. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جو میرے حکم کے سے اعراض کرے گا، میرے حکم کو نہیں مانے گا، اور اپنے گھر کو اور اپنے گھر والوں کو اور آپ خود کو اللہ کی یاد میں ملوث نہیں کرے گا، گناہ یعنی گناہوں کی زندگی میں وہ خود کو اور اپنی اولاد کو ڈالے رہے گا، تو ان کی معیشت کو میں تنگ کر دوں گا، ان کے روزگار کو میں تنگ کر دوں گا، ان کے کام کو بکھیر دوں گا، ان کے کام کو نہیں بناؤں گا. آج جو ہم رونا روتے ہیں ہماری اپنی غلطی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ جو بھی ہم پر حالات آتے ہیں، جو بھی مصائب اور مصیبتیں اور تکلیف آتی ہیں، وہ ہمارے اپنے ہاتھوں کا کیا ہوا ہوتا ہے. کہ ہم نے اولادوں کو موبائل دے دیے ہیں، ہم نے اپنے اولادوں کو دیگر چیزیں اور گناہوں کے آلات دے دیے ہیں، ہر مہینے پابندی سے ان کو ریچارج کر کے دیتے ہیں،
اب اولادیں جو گناہ کریں گی اس کا وبال کیا مال پر نہیں آئے گا؟ اس کی مصیبتیں کیا گھر پر نہیں آئیں گی؟ ایک بے نمازی کی یہ نحوست ہے حدیث مبارکہ میں کہ ایک بے نمازی کی نحوست 70 گھروں میں جاتی ہے آزو بازو میں. ہمارے گھر میں تو ہر دوسرا آدمی بے نمازی ہے. جب اللہ کا حکم آیا نماز پڑھو تو پڑھنا ہے، چاہے آپ کے کام بن رہے ہوں یا نہیں بن رہے ہوں. اس میں ہم لاجک تلاش کرتے ہیں کہ نماز پڑھیں گے تو کام بنے گا. جب نماز دیکھتے بہت سے لوگوں کو کہ نماز کی پابندی کی ہے اور دیکھا کہ کام نہیں بن رہا ہے، نماز چھوڑ دیے. آپ کو خبر میں جانے تک نماز پڑھنا ہے، چاہے آپ مصیبت میں زندگی گزاریں یا خوشحالی میں زندگی گزاریں. حدیث مبارکہ میں ہے کہ بندہ یہ کہتا رہتا ہے اللہ مال دے دے، مال دے دے، مال دے دے. اللہ روکے رہتے ہیں، نہیں تجھے نہیں دوں گا، تجھے نہیں دوں گا، تجھے نہیں دوں گا. پھر اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اے میرے بندے میں نے جتنوں کو دیا ان میں سے اکثر میرے گھر سے اور مجھ سے دور ہو گئے. دیکھیں آپ جن کے گھروں میں مال کی فراوانی، ان کے اولادوں کو دیکھیں، ان کے گھروں کو دیکھیں کہ کتنے اللہ کے احکام اور قوانین پیروں تلے رونتے جاتے ہیں. امی گھر میں ہے، امی کے سامنے بیٹا گانا بجا رہا ہے. ابا گھر میں ہے، ابا کے سامنے بیٹا گانا گا رہا ہے. گانا گانا اور گانا سننا تو حرام تھا، لیکن نہ ابا کا لحاظ رہا نہ امی کا احترام. تو پھر اللہ گھر کے کام کیسے بنائیں گے؟ اور باپ بھی ہے کہ کچھ بھی نہیں بولتا، ماں بھی ہے کہ کچھ بھی نہیں بولتی. ماں جانتی ہے کہ میری بیٹی باہر جاتی ہے، ماں جانتی ہے کہ ان کے تعلقات کسی اور سے ہے، لیکن وہ چھپائے رہتی ہے اور پھر مصلے پہ روتی ہے. کیا فائدہ اس رونے کا؟ جب ہم نے اپنی اولادوں کو کنٹرول نہیں کیا، اللہ کے احکام و قوانین کو ہم نے اپنے گھروں میں نافذ نہیں کیا، پھر اللہ پاک ہمارے کاموں کو کیسے بنائے گا؟ پھر کیا اللہ کی آزمائشیں نہیں آئیں گی؟ جب یہ تمام چیزیں ہیں، ایک طریقہ ہے آدم علیہ السلام کا راستہ اور دوسرا راستہ ہے شیطان کا راستہ. ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم اور ہماری اولادیں کس کے راستے پر ہیں. آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو یہ جو قریب میں جو درخت ہے، اس درخت کا پھل، قریب میں درخت جو ہے ان درخت کا پھل نہیں کھانا. شیطان نے ان کو بہکایا کہ وہ اس لیے آپ کو منع کر رہے ہیں اللہ پاک کہ آپ کو دنیا میں بھیجنا ہے، آپ کھا لیں گے تو ہمیشہ جنت میں رہیں گے. اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس پودے کا، اس درخت کا پھل کھا لیا اور اللہ پاک فرما رہے انہوں نے بھول سے کھایا. وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا ہم نے ان کے اندر نافرمانی نہیں پائی، یعنی ان کے اندر کوئی نافرمانی کا جذبہ نہیں تھا. وہ بھول تھی کہ وہ بھولے میں وہ کھا لیے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے مخاطب کیا کہ کیا میں نے آپ کو نہیں روکا تھا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا اور اس کے پھل نہیں کھانا؟ یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی، بھول میں غلطی ہوئی. انہوں نے اس میں لاجک تلاش نہیں کی، اللہ کے سامنے دلیل پیش نہیں کی. کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. غلطی ہو گئی، اقرار کر لیا، اللہ سے معافی مانگ لی. اللہ نے اگرچہ تاخیر سے ہی صحیح اللہ نے معاف کر دیا کہ اللہ پاک باری الہ ربنا ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنے نفس پہ، ہم نے اپنے اوپر ظلم کر لیا. وان لم تغفر لنا وترحمنا، اگر آپ ہماری مغفرت ہمیں معاف نہیں کریں گے اور آپ ہم پر رحم نہیں کریں گے تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، لہٰذا ہمیں معاف کر دیجئے، ہمارے اوپر رحم کر دیجئے. اللہ نے معاف کر دیا.
تو ایک ہوتا ہے غلطی ہو جائے اور غلطی پر نادم اور شرمندہ ہو کر اللہ سے معافی مانگ لی جائے، اور ایک ہوتا ہے شیطان کی یہ راستہ کہ غلطی ہونے کے بعد بھی اس میں لاجک تلاش کرے۔ بڑا بھائی اگر چھوٹے بھائی کو باپ بن کر پالتا ہے پوستا ہے باپ کی عدم موجودگی میں، اب بڑا بھائی ڈانٹ دے چھوٹے بھائی کو، اور یہی چھوٹا بھائی جب بڑا ہو جاتا ہے تو بڑے بھائی سے بات بند کر دیتا ہے۔ تو یہاں پہ عجب اور تکبر کی بات آ جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو عجب اور تکبر سخت طور پہ ناپسندیدہ ہے۔ شیطان کو بھی عجب آیا اپنے اوپر، شیطان کو بھی تکبر آیا اپنے اوپر، تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے اندر تکبر کو ختم کریں اور انا کو ختم کریں، اور اللہ کا جو حکم ہے اس حکم کو مانیں۔ آپ تعلیم یافتہ لوگ ہیں، آپ نے مینجمنٹ کی جو کتابیں ہوتی ہیں، اس کے رولز کی جو کتابیں ہوتی ہیں، اس میں آپ نے قانون پڑھا ہوگا، اس میں رولز ہوتے ہیں کہ 2 رولز آف مینجمنٹ یعنی اچھی مینجمنٹ کے لیے 2 رول ہوتے ہیں۔ ایک پہلا رول یہ ہوتا ہے کہ باس از آلویز رائٹ، کہ باس جو کہتا ہے صحیح کہتا ہے، بات ماننا ہے اس کی ہر طریقے سے۔ پھر دوسرا رول اس میں لکھا ہوتا ہے، یعنی اچھی زندگی آپ کس طرح گزاریں۔ دوسرا رول جو وہاں لکھا ہوتا ہے، if your boss is not right then see rule نمبر، کہ اگر باس نے غلطی کی ہے، اگر باس کا طریقہ درست نہیں ہے تو آپ اصول پہ چلیں۔ کافروں نے جو یہ اصول بنائے اس اصول کو تو آپ قبول کر رہے ہیں، اور کافر لوگ اس اصول کے ذریعے اپنے زندگی کو چمکا لیا، لیکن جو رول اور جو قوانین اور جو اصول اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، احادیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، اس رول کو اور اس قانون کو اور اس اصول کو ہم ماننے کو تیار نہیں ہیں، اور پھر کہتے ہیں ہم پہ مصیبت ہی مصیبت ہے، ہم پہ حالات ہی حالات ہے۔ یہ حالات اس لیے آئے کہ ہم نے اللہ کے جو اصول تھے، اللہ کے جو رولز تھے، ان رولز کو مانا نہیں ہے۔ اب اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کے بجائے ہم اپنی مرضی کی زندگی گزاریں، تو اس لیے اللہ کی آزمائشیں ہم پر آ رہی ہیں، اور ہم پر سایہ فگن ہے اللہ کی طرف سے آزمائش۔ تو اپنے اندر سے جو لاجک کے جو آپ لاجک جو پیش کرتے ہیں، کوئی بڑے جو کام بولے اس کو نہ مان کر ٹال دیتے ہیں، اللہ کے حکم کو ٹال دیتے ہیں، یہ حکم ٹالنا چھوڑیں اور اللہ نے جو حکم دیا ہے ان حکم کو مانیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے کاموں کو بنا دے گا، آپ کے بکھرے ہوئے کاموں کو سمیٹ دے گا۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے بہت سے واقعات لکھے ہیں، ان میں سے ایک واقعہ یہ ہے، محمود غزنوی رحمہ اللہ بہت بڑے نیک دل بادشاہ گزرے ہیں، ان کا ایک خادم تھا، غلام تھا ایاز، کوئی بھی معاملہ پیش آتا تو ایاز سے ہی وہ مشورہ لیتے، حالانکہ اور بھی تعلیم یافتہ لوگ تھے محل کے اندر، بادشاہت کے اندر، لیکن ایاز جو دیہات کا تھا، بالکل صحیح اس کا چہرہ بھی نہیں تھا، اس کا رہن سہن بالکل گونڈی قسم کا تھا، گاؤں کا رہنے والا تھا، اس سے مشورہ لیتے تو دوسرے لوگ جو تھے وہ لوگ ان سے جلتے، تو انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، ہم لوگ تعلیم یافتہ ہیں، ہم لوگ پڑھے لکھے ہیں، آپ ہم سے مشورہ لیجئے، یہ تو دیہات کا ہے، نہ پڑھا لکھا ہے نہ کچھ ہے۔ تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، یہ بات ہو گئی۔ ایک دن بادشاہ تمام اپنے وزراء کو اور تمام درباریوں کو بلایا اور ایاز کو بھی بلایا، اور بادشاہ نے کچھ کڑوے پھل منگوائے اور اس کی شاخیں بنائیں، شاخیں بنا کر تمام وزراء کو دیے، کہ جنہوں نے جو حاسدین تھے اس ایاز کے غلام کے، ان کو دیے کہ ایک ایک کاش آپ لوگ ایک ایک شاخیں ٹکڑے آپ لوگ کھاؤ۔ ان لوگوں نے کھایا اور منہ میں زبان پہ رکھتے ہی تھوک دیے۔ تمام نے یہی کیا کہ بہت کڑوا ہے، بادشاہ مجھ سے نہیں کھایا جاتا۔ ایاز کو آخر میں محمود غزنوی نے دیا رحمہ اللہ، انہوں نے دیا ایاز کو کہ ایاز تم کھاؤ، ایاز منہ میں رکھے اور اس کو کھانا شروع کر دیا، اور یوں تک نہیں کہا کہ کڑوا ہے،
محمود غزنوی رحمہ اللہ نے ایاز سے پوچھا، ایاز کیا بات ہے کہ تمام لوگوں نے تھو تھو کر کے پھل کو پھینک دیا لیکن تم کو کھاتے جا رہے ہو؟ تو ایاز نے کہا، بادشاہ سلامت، ہم آپ کے درباری ہیں، آپ کے دربار میں رہتے ہیں، ہر روز اچھے کھانے کھاتے ہیں، ہر روز میٹھے میٹھے پھل ملتے ہیں، ایک مرتبہ کڑوا پھل مل گیا تو کون سی بڑی بات ہے؟ آپ نے ایک مرتبہ کڑوا پھل کھلا دیا تو کوئی بڑی بات نہیں، وہ بھی میں کھانے کو تیار ہوں۔ بادشاہ نے کہا، محمود غزنوی نے کہا، یہ ہے تم لوگوں میں اور ایاز میں فرق کہ اللہ، یہی ہمارا حال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں گھر بھی دیا، بیوی بھی دی، اولادیں بھی دی، نعمتیں بھی دی، سر چھپانے کے لیے چھت بھی دی، چلنے کے لیے اور سواری ہونے کے لیے گاڑیاں بھی دی، جوتے بھی دی۔ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مصیبت گھر میں داخل کر دے تو اس میں ہم پریشان ہو جاتے ہیں اور اللہ کے گھر سے دور ہو جاتے ہیں، نمازیں چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ تو ہم اس آیات سے بھی گئے گزرے ہیں، اس آیات سے بھی ہم گئے گزرے ہیں۔ اسی آیات کا ایک واقعہ ہے کہ بادشاہ نے، لوگوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ ایاز جو ہے روزانہ ایک الماری ہے وہ کھولتا ہے اور وہاں کچھ چیز چھپائے ہوا ہے، سونا جواہرات، آپ ان کو پکڑو اور ان سے پوچھو کہ کیا چھپائے ہوا ہے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، ایک خادم کو بلایا اور بلانے کے بعد محمود غزنوی نے کہا کہ جاؤ اس کے الماری میں جتنی چیزیں ہیں وہ تمام چیزیں اٹھا کر لاؤ۔ وہ خادم گیا، الماری کو کھولا، بادشاہ نے پوچھا کہ کیا تم اس کو روز کھولتے ہو؟ ایاز نے کہا ہاں۔ روز دیکھتے ہو؟ ایاز نے کہا ہاں۔ جب وہ خادم اٹھا کے لایا تو اس میں ایک چادر تھی، ایک کرتا تھا اور ایک تہبند تھی۔ بادشاہ نے پوچھا کہ کیا تم اسی کو روز دیکھتے ہو؟ اور خادم سے کہا کہ اور کچھ نہیں ہے نا الماری میں؟ تو اس نے کہا کوئی اور چیز نہیں ہے۔ چادر پھٹی ہوئی تھی، کرتا پھٹا ہوا تھا اور تہبند بھی پھٹی ہوئی تھی۔ بادشاہ نے پوچھا کہ بتاؤ کیا وجہ ہے کہ اس کو تم روزانہ گھورتے ہو، روزانہ دیکھتے ہو؟ تو ایاز نے کہا وہ جملہ جو آج تک تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور محمود غزنوی اس پر فدا ہو گئے تھے۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، جب میں آپ کے دربار میں آیا تو میرے پاس یہی کپڑے تھے اور یہی رومال تھا اور یہی تہبند اور چادریں تھیں۔ آج یہ چادریں پھٹی ہوئی ہیں، اسی کو دیکھتا ہوں اور اپنی اوقات کو یاد کرتا ہوں کہ ایاز تو جو اس محل میں آیا تھا، آج جو تجھے عزتیں ملی ہیں، بادشاہ جو تجھے خرید کیا ہوا ہے، اس میں یہی لاجک وہ تیری اوقات یہ ہے کہ تو پہلے اس طرح تھا۔ اپنی اوقات کو یاد کر اور محمود غزنوی جو بادشاہ سلامت ہے اس کی نافرمانی مت کر۔ میں اس کو اس لیے روز دیکھتا ہوں کہ اپنی اوقات کو یاد کرو۔ ہم بھی جو دنیا میں آئے ہمارے پاس کیا تھا؟ ہمارا ہاتھ ننگا تھا، ہمارا بدن ننگا تھا، ہمیں سوچ ہماری کچی تھی، ہمارے سر پہ بال نہیں تھے، زبان کے منہ میں دانت نہیں تھے، زبان میں بولنے کی طاقت نہیں تھی۔ یہ تمام طاقتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ تمام نعمتیں اللہ پاک نے ہمیں بن مانگے دی۔ پھر بھی ان طاقتوں کو اور ان نعمتوں کو استعمال کر کے ہم اللہ کی نافرمانی میں، اللہ کی سے دوری ہونے میں ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اس ایاز سے بھی اور اس غلام سے بھی، اس دیہاتی سے بھی ہم گئے گزرے ہیں۔ لہٰذا ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے زندگی کے رولز کو، غیروں کے رولز کو فالو کرنے کے بجائے اللہ اور اس کے رسول کے جو رولز ہیں اور جو طریقے ہیں ان کو فالو کریں، اور کبھی آزمائش آ جائے تو اس پر صبر کریں اور صبر کے ساتھ نمازیں پڑھیں اور اللہ سے دعا مدد مانگیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت ادا کر لیجیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ سب بنا کے سامنے آ جائیں۔